ایک پیاری خوبصورت سی شہزادی اپنے خوبصورت اور دلکش محل میں رہتی تھی۔ اس شہزادی کے لمبے خوبصورت سرخ بال تھے۔ اس کو سرخ گلاب بہت زیادہ پسند تھے، اسی لیے سب اس کو گلاب کی شہزادی کہتے تھے۔ ہر روز شہزادی شام کو اپنی بالکونی میں جاتی اور ایک پیاری سی نیلے رنگ کی چڑیا کو بلاتی، اور پھر وہ پیاری سی نیلی چڑیا آتی اور شہزادی کے کندھے پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور جب وہ پیاری نیلی چڑیا اپنی سریلی آواز میں گانا گانا شروع کرتی تو شہزادی بھی چڑیا کے ساتھ گنگنانے میں شامل ہو جاتی تھی، اور وہاں کے لوگ صبح صادق تک پرسکون نیند سویا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ایک چڑیل کو شہزادی کے خوبصورت لمبے گھنے سرخ بالوں کے بارے میں علم ہوا، اور اس نے فیصلہ کیا اب اور اس شہزادی کے سرخ بالوں کو خوبصورت نہیں رہنے دے گی، اور اس نے شہزادی کے سرخ بالوں کو اپنے جادو کے ذریعے کالا کرنا چاہا، کیونکہ وہ چڑیل یہ چاہتی تھی کہ اس ملک کے لوگ بالکل بھی سکون سے نہ رہ سکیں۔ اور چڑیل نے اسی وقت کوئی منتر پڑھا اور اس شہزادی کے سرخ خوبصورت بالوں کو کالے رنگ میں تبدیل کر دیا۔ شہزادی اپنے بالوں کو دیکھ کر بہت حیران اور پریشان ہو گئی۔ اگلے دن جب شہزادی اپنی بالکونی میں گئی اور نیلی چڑیا کے ساتھ گانا گنگنانے لگی تو اس گانے کا اثر لوگوں پر نہیں ہو رہا تھا، اور اس رات اس ملک کے لوگ بھی صحیح سے نہ سو سکے۔ جب شہزادی کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ شہزادی نے چڑیا سے پوچھا، چڑیا، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اس نے اپنی ساری کہانی نیلی چڑیا کو بتائی۔ نیلی چڑیا نے ایک ترکیب شہزادی کو بتائی۔ شہزادی نے چڑیا کی بتائی ہوئی ترکیب کے مطابق گلاب کی پتیوں کو پانی میں ڈالا اور اسی پانی سے اپنے بالوں کو دھو دیا۔ اس کے بال پہلے کی طرح خوبصورت، گھنے اور سرخ ہو گئے۔ پھر روز کی طرح شہزادی نیلی چڑیا کے ساتھ گانا گاتی رہی، اور اس ملک کے لوگ میٹھی نیند سوتے رہے۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد چڑیل کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس نے ایک بار پھر سے وہی منتر پڑھا، اور اس بار چڑیل نے گلاب کے سرخ پھول بھی توڑ لیے تھے تاکہ وہ شہزادی پہلے کی طرح اپنے بال سرخ نہ کر سکے، اور اس رات اس ملک کے لوگ سکون کی نیند نہیں سو سکے۔ شہزادی یہ سب جان کر بہت اداس ہو گئی، اور اس کے بال پہلے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ وہ بالکونی میں کھڑی ہو کر رونے لگی، اور اس کے آنسو کا ایک قطرہ فرش پر جا گرا۔ ایک نوجوان جو وہاں سے گزر رہا تھا خوبصورت شہزادی کو روتا دیکھ کر وہاں پر رک گیا۔ اس کے پاس ایک صندوق تھا جس میں اس نے ایک سرخ رنگ کا بال نکالا اور اس سرخ بال کو آنسو کے قطرے کے اوپر رکھ دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخ رنگ کا بال گلاب کے پھول میں تبدیل ہو گیا۔ شہزادی یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ شہزادی نے جلدی سے اس گلاب کے پھول کو پانی میں ڈال دیا اور اپنے بال دھونے لگی، اور اسی طرح اس چڑیل کے جادو کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ شہزادی کے بال پہلے کی طرح خوبصورت حسین ہو گئے، اور باغات میں ہر طرف گلاب کے پھول بھی دوبارہ سے کھل گئے۔ بادشاہ نے نوجوان سے پوچھا، اے نوجوان، تمہارے پاس یہ بال کہاں سے آیا؟ نوجوان نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، بچپن میں شہزادی کے ساتھ میری بہت زیادہ دوستی تھی۔ ہم نے یہ دوستی قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے بال توڑ کر اپنے پاس رکھ لیے، اور پھر میں سفر پر چلا گیا، اور کئی برسوں بعد اب جب واپس آیا تو میں نے شہزادی کے بارے میں یہ سنا، ایک چڑیل نے شہزادی کے بالوں کو کالا کر دیا ہے اور وہ تکلیف میں ہے، تو مجھے اس کا وہ سرخ بال یاد آ گیا اور میں نے یہ سب کچھ کر دیا۔ بادشاہ سلامت یہ سب جان کر بہت خوش ہوئے، اور بادشاہ نے شہزادی
اور اس نوجوان کی شادی کا اعلان کر دیا اور پھر وہ ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ آپ کو اگر میری کہانی پسند آئی ہو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک ضرور کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔